ہم گفتگو کریں گے مشہور فلسفی ابن رشد کے بارے میں۔ ابن رشد، آپ نے اگر کسی فلسفی کے افکار کا جائزہ لینا ہے تو پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے، اس زمانے کے حالات کیا تھے، اس سے پہلے کے حالات کیا تھے، گزشتہ اور حال کو ملا کے آپ اس کے افکار کا صحیح طریقے سے تجزیہ و تحلیل کر سکتے ہیں۔ ابن رشد ان کا نام تھا ابو الولید ابن محمد ابن احمد ابن رشد۔ ابو الولید ابن محمد ابن احمد ابن رشد، ان کی ولادت ہوتی ہے 520 ہجری میں۔ 520 یہ میلادی بنتی ہے 1126 میرے خیال میں۔ اس میں یہ وہ زمانہ ہے 520 جب ان کی ولادت ہوتی ہے، 520 سے یہ 592 تک رہتے ہیں۔ ان کی عمر 72 سال تھی، 72 سال انہوں نے زندگی کی ہے۔ اب 520 ہجری ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ان سے پہلے امام غزالی، جن کی ولادت 450 سے 505 کو ان کی وفات ہوتی ہے، یہ 15 سال کا فرق ہے ان کی ولادت اور امام غزالی کی وفات کا۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جب امام غزالی تقریباً وہ فلسفہ جو ارسطو سے آ رہا تھا، ارسطو سے جو فلسفہ آ رہا تھا، جو صرف خالص عقل پہ اعتماد کرتے تھے، خالص عقلی دلیلیں، عقلی گفتگو جو تھی وہ فلسفہ کا نام اسے دیتے تھے۔ اب ارسطو نے یہ فلسفہ متعارف کرایا۔ اب اس فلسفہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، پھر جب اسلام میں فلسفہ داخل ہوا، مسلمانوں نے پھر ان کی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا، اس کے بعد فلسفی پیدا ہوئے، کندی، فارابی، ابن سینا، امام غزالی۔ جب امام غزالی تک فلسفہ پہنچتا ہے تو امام غزالی اس جو خالص عقلی بنیاد پہ حقیقت کو سمجھتے تھے، کائنات اور خدا کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اس کے اوپر اعتراضات اٹھا دیے۔ نہ فقط اعتراضات اٹھائے بلکہ ان میں شک کر کے اور ان کی مخالفت بھی کی اور مخالفت میں کتابیں بھی لکھی۔ اب اتنی مخالفت امام غزالی کی شخصیت، چونکہ وہ ایک عالم دین بھی تھے، پھر آخر میں وہ صوفیت کی طرف بھی وہ مائل ہو گئے، تو ان کی شخصیت کی وجہ سے فلسفے کی مخالفت میں جب انہوں نے اپنے نظریے دینا شروع کیے اور کتابیں لکھنا شروع کی تو تقریباً فلسفہ لوگوں کے ذہنوں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور لوگوں کی ذہنیت فلسفے کے خلاف ہو چکی تھی، وہ فلسفہ جو ارسطوئی فلسفہ تھا۔ اب امام غزالی وفات ہوتی ہے اور ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جن کے زمانے میں امام غزالی نے فلسفہ کی مخالفت کی کہ فلسفہ دین کے خلاف، دین کا مخالف ہے، دین کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کتابیں بھی لکھ ڈالیں اور سب کچھ جو ہے نا۔ اب اتنے میں ابن رشد کی ولادت ہوتی ہے۔ اب ابن رشد ایک ایسے فلسفی ہیں جو 15 سال بعد، امام غزالی کے 15 سال بعد ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اب ولادت بھی کہاں ہوتی ہے؟ اسپانیہ کے شہر اندلس، ٹھیک ہے، ان کو اندلسی کہا جاتا ہے، اور اندلس شہر ہے، اس کا ایک گاؤں قرطبہ، وہاں پہ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اب ان کی زبان عربی، کتابیں بھی عربی میں لکھی،
خود بھی ان کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عربی اشعار متنبی کا دیوان تھا اس کے حافظ تھے، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے دیوانوں کے حافظ تھے، عربی میں انہوں نے اشعار بھی لکھے۔ پھر یہ علم فقہ بھی جانتے تھے، علم کلام بھی، کیونکہ ان کی ولادت جس خاندان میں ہوتی ہے وہ خاندان خود ایک علمی اور مذہبی خاندان تھا۔ ان کے والد صاحب بھی چیف جسٹس رہے ہیں اور ان کے دادا صاحب بھی چیف جسٹس رہے ہیں، اندلس کے چیف جسٹس ان کے والد صاحب بھی تھے، دادا صاحب بھی چیف جسٹس تھے۔ تو اب اس ایسے گرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ اب جب انہوں نے تعلیم اپنی حاصل کرنا شروع کی تو تعلیم میں اب انہوں نے وہی مشہور علم جو سارے علماء اور سارے علمی شخصیات جن علوم کو سیکھتے تھے، پہلے عربی ادب، اس کے بعد علم ریاضیات، علم فلکیات، علم نجوم، فلسفہ، منطق، یہ چیزیں کیونکہ ان میں یہ لوگ ابھی تک دو چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک عقل، اس کی بنیاد پہ علم منطق بھی کا تعلق بھی عقل سے ہے، فلسفے کا تعلق بھی عقل سے ہے، ریاضیات بھی کا تعلق بھی، یہ سارے کے سارے علوم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ علم طب کے بھی ماہر ہوتے تھے۔ علم طب بدن کا ایک علم ہے، اس کا علم طب کا تعلق انسانی جسم اور بدن سے ہے۔ تو یہ جہاں جہاں عقل پہ کام کرتے تھے، عقلی علوم سیکھتے تھے، وہاں یہ وہ علم جس کا تعلق انسانی جسم اور بدن سے ہوتا تھا اس کو بھی سیکھتے تھے، تاکہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اور جتنے بھی ابھی تک فلسفی سارے پڑھے ہیں سب علم طب کے ماہر ہوتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ علم طب کے ماہر تھے ابن رشد۔ ابی مروان ابن زہر ایک مشہور بہت بڑے طبیب، علم طب کے ماہر تھے، جس سے ان کی دوستی تھی ابن رشد کی۔ انہوں نے علم طب انہی دو تین شخصیات سے علم طب بھی سیکھا۔ تو ان سارے بزرگوں کی جو زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو، عقل اور بدن، انسان چونکہ عقل اور بدن سے مرکب ہے تو لہذا ان دو چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے، اور انہی علوم کو جن کا تعلق بدن اور عقل سے ہوتا تھا وہ سارے سیکھتے تھے۔ یہ ابن رشد صاحب۔ اب ان کے بارے میں اور لکھا ہوا ہے کہ ابن رشد بہت ایک تو نیک آدمی تھے، بہت ہی، کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس میں کسی محفل میں جاتے تھے، داخل ہوتے تھے تو ان کی پیشانی پہ وہ وضو کا جو پانی ہوتا تھا وہ پانی موجود اس کے آثار ہوتے تھے، یعنی تازہ وضو کر کے محفل میں وارد ہوتے تھے، بغیر وضو کے کسی محفل و مجلس میں نہیں جاتے تھے۔ یہ ایک چیز ان کی۔ دوسرا ان کی زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں یعنی پڑھنا ترک نہیں کیا، پڑھنا نہیں چھوڑا، پوری زندگی صرف 2 دن انہوں نے پڑھائی نہیں کی، زندگی کے 2 دن، 2 رات لکھا ہوا ہے کہ 2 رات انہوں نے فقط پوری زندگی میں 2 رات انہوں نے نہیں پڑھا، باقی پوری زندگی ان کی پڑھائی میں گزری ہے۔ ایک وہ رات جس رات کو ان کے والد کی ڈیتھ ہوتی ہے، والد کا انتقال ہوتا ہے، تو اس رات بھی انہوں نے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جب شادی کی رات، اس رات کو بھی یہ پڑھنے ترک کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں زندگی میں 2 دن ان کے ملتے ہیں، باقی ساری زندگی ان کی تحصیل پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ اب ان کی جو حالات میں ایک چیز کہ انہوں نے، چونکہ یہ خود ان کے والد صاحب، دادا صاحب چیف جسٹس تھے تو ان کے خاندانی علم تھا، یہ خود بھی جسٹس، اور جسٹس کے 2 سال بعد یہ قرطبہ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔
شہر قرطبہ کے یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں فلسفے کی مخالفت عروج پہ تھی، امام غزالی کی وجہ سے فلسفے کی مخالفت عروج پہ تھی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جو خلیفہ تھا ابو یعقوب وہ تو ان کا احترام کرتا تھا، اور انہوں نے اس کے زمانے میں کیا کہتے ہیں کتاب بھی لکھی ہے، جو ارسطو کے جو افکار ہیں ان کی شرح پہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں جب ان کا بیٹا آیا نا ابو یوسف، تو ان کا ایک بیٹا تھا ابو یوسف جس کو المنصور بھی لکھا ہوا ہے، ابو یوسف المنصور۔ یہ بیٹا ان کا ابتداء میں تو ان کا احترام کرتا تھا، 10 سال تک انہوں نے احترام کیا، لیکن اس زمانے میں چونکہ فلسفے کی مخالفت عروج پہ تھی امام غزالی کی وجہ سے، اب لوگوں کے ذہنوں میں بھی مخالف تھے فلسفہ کے، تو سب نے علماء نے جو اس زمانے کے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو فلسفی اپنے آراء اور نظریات پیش کر رہے ہیں یہ دین کے خلاف ہیں، تو انہوں نے وہی کام کیا کہ کفر کا فتویٰ لگایا، کفر کا ان کے اوپر فتویٰ لگایا، اور خلیفہ پہ بھی انہوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ اس کو اس دربار سے اور اس علاقے سے جلا وطن کر دیں۔ کہتے ہیں خلیفہ بھی مجبور ہو گیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا، خلیفہ نے بھی جلا وطن کیا۔ تو انہوں نے کچھ عرصہ تک یہ قرطبہ کے ساتھ ایک شہر تھا السیانہ 50 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں پہ انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری، اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد پھر ان کی جب کیا کہتے ہیں وفات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وفات کے 3 ماہ بعد پھر ان کے جسد کو وہاں سے نکال کر قرطبہ منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی جو یعنی مختصر سے حالات زندگی ہے، لیکن مہم چیز یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جس زمانے میں زندگی بسر کی وہ کیا تھا کہ مخالف فلسفہ کے مخالف زمانہ تھا امام غزالی کی وجہ سے۔ تو اب چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں کافی سارے اعتراضات اٹھ چکے تھے فلسفہ کے بارے میں، کہ فلسفہ مین اعتراض یہی تھا کہ فلسفہ دین کے خلاف ہے، اور دین اس کی جو نظریات فلسفی جو نظریات ہیں وہ دین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، قرآن اور وحی کے خلاف ہے، فلسفہ قرآن اور وحی کا انکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اب ابن رشد نے دیکھا کہ یہ جب حالات ایسے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ نہیں، قرآن اور فلسفہ میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپ قرآن اور فلسفہ میں آپ مطابقت کر سکتے ہیں۔ بہت کوشش کی، لیکن یہ کوشش ان کی کوئی اتنی ثمر آور نہیں ہوئی، نتیجہ بخش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو پھر وہاں سے بھی جلا وطن ہونا پڑا۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مین جو چیز تھی کہ فلسفہ اور دین یہ آپس میں ان کی مخالفت ہے۔ اب ابن رشد کا کام یہ تھا کہ ابن رشد بتائے کہ نہیں، فلسفہ اور دین کی آپس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ مطابقت قائم کی جا سکتی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان مطابقت کے لیے انہوں نے فلسفہ کی بھی تعریف ان کو کرنی پڑی اور دین کی بھی تعریف کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے جب وہ فلسفہ جو امام غزالی جس کو رد کر چکے تھے، وہ ایک خاص اس کی تعریف تھی، اور دین کی ایک خاص تعریف، وہ 2 تعریفیں آپس میں متضاد تھیں۔ اب جب آپ نے ان کے درمیان مطابقت ڈالنی ہے فلسفہ اور دین کے درمیان، تو آپ کو تعریف بھی تبدیل کرنی پڑے گی۔ چونکہ آپ تعریف تبدیل کریں گے تو تب ان کے درمیان مطابقت برقرار کر سکتے ہیں، چونکہ اسی وجہ سے انہوں نے تحفظ الفلاسفہ لکھی تھی۔ اب امام غزالی انہوں نے دیکھا کہ یہ ذہنیت ساری امام غزالی والی ہے، لوگوں کی عمومی ذہنیت۔ اب انہوں نے ساری زندگی میں یہ کوشش کی 72 سال میں کہ میں لوگوں کے ذہنوں کو امام غزالی کے افکار سے پاک کر دوں، ان کی
یہ کوشش رہی کہ یہ امام غزالی نے اتنا یعنی اس معاشرے کے ذہنوں پہ اتنا اثر ڈالا ہے کہ اب ان کی ذہن سے یہ چیز نکل ہی نہیں رہی ہے کہ فلسفہ دین کے خلاف ہے۔ اب انہوں نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے فلسفہ کی بھی تعریف کی اور دین کی بھی تعریف کی۔ اب فلسفہ کی کیا تعریف کی اور دین کی کیا تعریف کی؟ کہتے ہیں کہ فلسفے کا کیا کام ہے؟ ابن رشد کہتے ہیں فلسفے کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں فلسفے کا کام یہ ہے کہ فلسفہ کائنات میں جو موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو خلق کی ہوئی چیزیں موجودات، ان میں غور کر کے خدا تک پہنچے کہ یہ چیزیں خدا کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ہے، یا جو مخلوقات ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ان مخلوقات کو خلق کرنے والا ہے، یعنی ان مخلوقات سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ اب کہتے ہیں فلسفہ کی تعریف یہ ہوئی کہ فلسفے کا کام یہ ہے کہ ان موجودات میں غور کر کے فلسفے کا کام یہ ہے کہ ان موجودات میں اس حوالے سے غور کرے کہ یہ ساری کائنات کی چیزیں خدا کے وجود پہ دلالت کر رہی ہیں۔ فلسفے کا یہ کام ہے، ان ساری موجودات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود تک آپ پہنچیں۔ کہتے ہیں فلسفے کا بھی یہ کام ہے۔ اور دین کا کیا کام ہے؟ دین کا کام کہتے ہیں دین بھی لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں اور دیکھ کے خدا پہ ایمان لائیں، خدا پہ ایمان لائیں، یہ مخلوقات کو دیکھ کے خدا پہ ایمان لائیں۔ کہتے ہیں دین بھی یہی کہہ رہا ہے، فلسفہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ اور دین کے درمیان تضاد نہیں ہے، مطابقت ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کہ دین اور فلسفہ کے درمیان تضاد نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیات پیش کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ نگاہ نہیں ڈالتے، غور نہیں کرتے زمین اور آسمانوں کے ملکوت میں، باطن میں، کہ اس باطن میں نگاہ کر کے اس اللہ تک پہنچیں۔ یہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یا مثلا قرآن میں فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو یہ ساری مخلوقات موجودات کو دیکھ کر، یعنی ان موجودات میں غور کر کے اس تک پہنچو۔ کہتے ہیں یہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ سورہ حاشر کی آیت نمبر 2، فاعتبروا سورہ حاشر آیت نمبر 2۔ اچھا، اولم ینظروا الی السماوات، سورہ اعراف 184۔ کہتے ہیں یہ خدا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، کہتے ہیں یہ عبرت حاصل کرنا اشیاء کو دیکھ کر، موجودات کو دیکھ کر، یہ کس سے ممکن ہے؟ کس چیز سے؟ یہ عقل سے ہی ممکن ہے۔ دیکھیں عبرت کیسے آپ حاصل کریں گے؟ جب ایک واقع، ایک آپ کے سامنے ایک حادثہ موجود ہو، اس میں آپ غور کریں گے، جب غور کریں گے تو آپ عبرت حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں کسی شے سے عبرت حاصل کرنا یا کسی کے باطن میں نگاہ ڈال کے ایک اور حقیقت تک پہنچنا، یہ عقل سے ممکن ہے، عقل کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کو عقل کی دعوت دے رہا ہے، اس نظر عقلی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہی فلسفہ ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی انہوں نے کوشش کی کہ بتایا جائے کہ دین وحی
یا قرآن کے درمیان مطابقت ہے، کوئی ان کے آپس میں اختلاف نہیں۔ اگرچہ آپ اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، مثلا یہی جو فلسفے کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے فلسفے کی، یہ فلسفے کا کام اس کا ہدف بتا رہے ہیں، تعریف نہیں ہے جو ہے نا وہ، یہ دین کی، یہ دین کی تعریف نہیں ہے۔ آپ ابن رشد پہ بھی اعتراض کہ آپ نے فلسفے کی بھی تعریف صحیح نہیں کیا ہے، دین کی بھی تعریف صحیح نہیں کیا ہے، اور فلسفہ کی وہی تعریف ہے جس کو امام غزالی نے رد کیا ہے۔ وہ کیا تعریف تھی امام غزالی؟ وہی ان کی بارے میں کہ یہ کائنات کے بارے میں انسان کی عقلی دریافت، کائنات موجودات کی یا حقیقت کی عقلی جو دریافت ہے، اس کا نام فلسفہ ہے، اور یہ عقلی دریافت کیا ہے، یہ دین کے خلاف بعض اوقات سازگار نہیں ہے۔ یہ امام غزالی کا یہ کہنا تھا فلسفے کے بارے میں، اور یہ کہ فلسفہ یہ سمجھتا ہے کہ عقل کافی ہے حقیقت، وہ تھوڑا مسئلہ فلسفی کہتے تھے ہمارا جو پاتھ ہے اٹ کین لیڈ اس ٹو الٹیمیٹ نالج، جی، اس پہ پھر دین والے کافی ناراض ہیں۔ اور جو چیزیں فلسفے کے ذریعے سے، یعنی جو فلسفہ کہتا تھا وہ یقینی علم، کہتے ہیں یہ یقینی علم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ امام غزالی نے آ کے اسی کو رد کیا کہ نہیں، یہ اس میں سب میں شک کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب ابن رشد نے جو کوشش کیا ہے اس طریقے سے کہ فلسفے کی ایک تعریف کر دیں، دین کی اس طریقے سے تعریف کر کے لوگوں کے ذہنوں کو پھر امام غزالی سے ہٹا کے اس طرف لے آئیں، وہ باوجود اس کے کہ ان کی کوشش وہاں پہ اس زمانے میں یعنی کارآمد ہوتی، لوگ پھر مخالف ہو گئے ان کے، انہوں نے پھر ان کے خلاف فتویٰ، علماء نے فتوے دے دیے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی مخالف ہو گئے، مخالف ہوئے تو اب لوگوں نے احتجاجات کیے، خلیفہ جو ان کا حامی تھا، احترام کرتا تھا، ان کو بھی بالآخر مجبور ہو کے ان کو جلا وطن کرنا پڑا، جیسے کہ آج کل دنیا میں ہوتا ہے جو ہے نا، وہ کسی خلیفہ پہ فشار اور دباؤ میں ڈالنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ عوامی دباؤ ڈالا جائے، احتجاجات، مظاہرے، یہ چیزیں کی جائیں اس زمانے میں۔ اور پھر علماء، چونکہ علماء کا ہر حکومت جو رہی ہے نا، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ہر حکومت کی خواہش رہی ہے، ہر حکومت کی، کہ علماء کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ علماء کے بغیر کسی حکومت کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اب کسی نہ کسی ذریعے سے کوشش کرتے تھے کہ ہمارے، چونکہ آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں، انہی علماء کی اس کی وجہ سے حلاج کو خلیفہ ان کو مجبور ہو کے ان کو پھانسی دینا پڑی۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے شیخ اشراق کے بارے میں، کہ وہ بھی شیخ اشراق کو بھی شہید اسی وجہ سے کیا گیا، شیخ اشراق کو بھی اسی وجہ سے شہید کیا گیا کہ اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ ابھی میں انشاءاللہ بعد میں، کہ خلیفہ نے دیکھا کہ اب میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، لوگوں کی حمایت لینی ہے، اب علماء میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو میں اس علاقے میں حکومت بھی نہیں کر سکوں گا۔ علماء نے کہا کہ نہیں جی یہ منحرف ہے، یہ کافر ہے، اب ظاہر ہے ان کو بات ماننا پڑی۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، تعریف اپنی الٹ دی، فلسفے کی، دین کی تعریف الٹ دی، اور کہا کہ نہیں کوئی تعداد نہیں ہے جو ہے نا جی۔ حلاج کو اس لیے نہیں انہوں نے، جی اسی وجہ سے کیا گیا، لیکن وہ جو چیز تھی نا، وہ اب جو حلاج کہہ رہے تھے، وہ عرفاء اس علم کے جو ماہر تھے وہ سمجھتے تھے، یا جو دوسرے فلسفی جو کہتے ہیں جو فلسفے کا ماہر ہوگا وہی اس کو سمجھے گا۔ اب جن لوگوں نے اس کو حلاج پہ فتویٰ لگایا وہ اپنے ذہن سے فتویٰ لگا رہے تھے، حلاج ایک اور طرف سے وہ بات کر رہا تھا۔ اب وہ بات ہے کہ وہ جس اس سے کر رہا تھا اور یہ جس راستے سے سمجھ رہے تھے ان کی آپس میں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی جو رویے ہیں ان پر نیگیٹو اثر پڑ رہے ہیں؟ نہیں، علماء کا پھر دیکھیں اگر ایک چیز وہ درست ہے ان کی نظر میں تو علماء کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ نہیں ابن رشد یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہے۔ نہ فقط علماء نے ان کو سمجھایا، یا مثلا اگر یہاں تک بھی ہوتا کہ جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں تو خود مخالفت نہ کرتے، وہ لوگوں نے خود مخالفت کی ہے، اس وجہ سے نہیں کی کہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، نہیں کہ یہ چیز حقیقتاً اسلام کے خلاف سازگار نہیں ہے۔
کہ حقیقتاً مخالف ہے. حلاج تھے ان کے جو ظاہر الفاظ ہیں. نہیں حلاج کے تو وہ پھر انہوں نے فتویٰ نہ فقط اس وجہ سے دیا کہ لوگوں پہ منفی اثرات وہ بھی پڑ رہے تھے، اور یہ بھی تھا کہ وہ لوگ خود کہ یہ بات غلط ہے، یہ کفر ہے. عام آدمی جی نہ علماء بھی، عام آدمی نہیں، ایک تو عام آدمی ہے نا، علماء بھی. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی اسی قسم کا ہوا. انہوں نے بڑی کوشش کی، البتہ چونکہ ان کا خاندان بھی علمی خاندان تھا، مذہبی خاندان تھا، سارے اسی اس کے تھے، ان کے والد دادا سارے. لیکن انہوں نے کوشش کی ہے دین اور فلسفہ کے درمیان مطابقت ڈالنے کی، لیکن اتنی کامیابی نہیں مل سکی ان کو. اب اس کے بعد ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ قرآن پڑھیں یا احادیث پڑھیں، ٹھیک ہے، وہی ہمارے پاس نہیں ہے نا، قرآن ہے یا پیغمبر کی احادیث ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں کہ ان کی ظاہر کو دیکھا جائے تو یہ فلسفے کے خلاف، فلسفے کے مخالف بات نظر آتی ہے ظاہری مثلا دیکھا جائے. لیکن کہتے ہیں کہ پھر یہاں سے یہی جب ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں آیا یہ کہہ رہی ہے اور فلسفہ ایک اور چیز کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فلسفہ اور قرآن یا حدیث آپس میں مخالف ہیں. یہ اعتراض اٹھتا ہے جو ہے نا وہ. اس کا کہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، سارے اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن و حدیث کا ظاہر دیکھا جائے تو فلسفے کے خلاف ہے. جب فلسفے کے خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلسفہ اور دین آپس میں مطابقت نہیں آئے گی. اب اس کا وہ جواب اس طرح دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں تعویل بھی ہے. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کا ظاہری آیت جو ہے اس کا جو ظاہر اگر عقل کے مخالف ہو، عقل کے ساتھ سازگار ہو تو قبول کر لیں، عقل کے مخالف ہو تو تعویل کر لیں. تعویل کر کے عقل کے مطابق کریں اس کو. ہاں، تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کے خلاف آپ مراد میں کہتے ہیں وما یعلم تعویلہ الا اللہ. ہاں جی یہیں پہ وہ بات کرتے ہیں اسی تعویل کے اوپر. ان کا اب یہاں تعویل کے اوپر نظریہ یہ ہے، کون سی ہے؟ ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، سورہ آل عمران میں. جی وما یعلم تعویلہ، وہ یہی متشابہات کی بات ہو گئی ہے. جی تو اس کو فلسفہ کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہی ابن رشد کا میں نظریہ بیان کر دوں. ابن رشد کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت ہے نا، یہ اس کے بعد یا اس کے پہلے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں 2 آیات ہیں، 2 قسم کی. قرآن کی آیات 2 قسموں پر مشتمل ہیں، محکمات، متشابہات. ٹھیک ہے، محکمات کے جس کا مفہوم واضح ہے عام آدمیوں کے لیے، جی عام آدمیوں کے لیے مفہوم واضح. متشابہات جس کے کئی معنی ہیں، ایک نہیں کئی معنی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کون سا معنی ہے. ٹھیک ہے، محکمات جس کا واضح معنی ہے، متشابہات یعنی جس کے کئی معنی ہیں، معلوم نہیں کون سا معنی مراد ہے. اب محکمات اور متشابہات اللہ کہہ رہا ہے کہ متشابہات میں تعویل کریں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ متشابہات کی تعویلات میں نہیں پڑھتے. نہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے اس میں کہ پوری آیت پڑھیں نا، ہن ام الکتاب اخر متشابہات ما تشابہ من، یہ آیت نکالیں دیں گے آپ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے انحراف وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل صاف ہیں وہ محکمات کی طرف جاتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. ٹھیک ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب
ظاہر کیا ہے اس آیت کا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ظاہر یہی ہے نا، ہاتھ ہیں۔ اب جب ہاتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں رہتا، اگر اس کے ہاتھ ہم فرض کر لیں تو اللہ تعالیٰ نہیں رہتا۔ اور جس واقعے کے بارے میں بات ہے اس میں تو نبی کا ہاتھ ہے بس۔ جی یہ وہ سورہ الفتح میں ہے، سورہ الفتح کی ہے پہلے رکوع میں، کہ وہ جب صحابہ نے حضور پر بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، یعنی کہ میٹافوریکل ہے اکارڈنگ ٹو ہسٹوریکل سرکمسٹانس ہے نا جی۔ جی یہ آیت نمبر 7 ہے جی۔ جی تو یہ اس طرح ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات فیہ آیات محکمات وآخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی انحراف ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویل، کہ متشابہات کی تعویل میں وہ لوگ پڑھتے ہیں، ہاں جی نا، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء، پیروی کرتے ہیں وہ فیتبعون ما تشابہ، جو متشابہات کی، جن کے دلوں میں کجی ہے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ، فتنہ کی تلاش میں، وابتغاء تعویل ہی، اور اس کی تعویل کو چاہتے ہوئے، تعویل کو چاہتے ہوئے، لیکن تعویل یہ نہیں کہا کہ تعویل خلاف ہے، کہا کہ تعویل کو چاہتی ہوئی، لیکن وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعویل اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ راسخون فی العلم پہ پھر یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم کو اس کی تعویل کرنی چاہیے، ہاں یہ کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور راسخون فی العلم، اب فلاسفہ کہتے ہیں راسخون فی العلم، ابن عربی کا نظریہ راسخون فی العلم عرفاء ہیں، عارف اللہ والے، ٹھیک ہے، جن علم جن کی جان میں جذب ہو گیا ہو جی علم، اور وہ ان کی ذات ایک ہو گئی ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں نا راسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اب دیکھیں وہ تعویل میں نہیں پڑھتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں اگلی بات اس میں دو قسم کی، دو پہ دیکھیں یقولون آمنا بہ جی، علماء اس طرح سے کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جی جی، ان کی مرضی، قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تعویل کا علم اللہ، کہتے ہیں کہ وہ تعویل کو چاہتے ہو، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعویل اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو فیتبعون ما تشابہ، وہ پیروی جن کے دلوں میں انحراف کجی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تعویل، فتنہ اور تعویل کو چاہتے ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات کی تعویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور راسخون فی العلم کر سکتے ہیں، لیکن متشابہات کی تعویل ہوتی ہے۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ ساری شرعی آیات یا روایات کی تعویل نہیں ہوتی، کچھ کی ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہوتی، جو واضح ہوتی ہیں محکمات ہیں ان کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، جو متشابہات ہیں ان کی تعویل کی ضرورت ہے۔ تو اب جو تعویل بھی ان کی جاتی ہے تو تعویل بھی کس طریقے سے کرتے ہیں کہ ظاہر کے خلاف ایک معنی جو ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ اب ظاہر کو دیکھا جائے تو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کے ہاتھ ہیں، بہرحال ہی کہ خدا کے ہاتھ تو نہیں ہے، خدا نہیں رہتا، اس کا مطلب ہے کہ اس ظاہر کے علاوہ کوئی معنی ہے اس کے خلاف، وہ یہ ہے کہ یہ علماء جو اس کی مفسرین تعویل کرتے ہیں کہ مراد قدرت، اللہ کی قدرت سب کے اوپر ہے، جو ہے نا مراد قدرت ہے، یہ تعویل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے تعویل۔ اب کہتے ہیں کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ تعویل قرآن کی اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کی تعویل کر کے فلسفہ کے خلاف، فلسفہ کے ساتھ مطابقت دے سکتے ہیں۔ تعویل اگر آپ کریں گے، آپ جن آیات کو
قرآن کی جن آیات کو فلسفہ کے خلاف سمجھتے ہیں ان آیات کی تعویل کریں تو فلسفہ کے ساتھ مطابقت ہو جاتی ہے۔ تعویل کا مطلب، تعویل کی بڑی بحث ہے جو ہے تعویل کے اوپر۔ ابن عربی کا اپنا نظریہ ہے، مفسرین کا اپنا نظریہ ہے، اچھا فلسفیوں کا اپنا نظریہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں تعویل الفاظ کی اس سے نہیں ہے، بڑی بحث ہے۔ ابن رشد یہ کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم فلاسفہ ہیں، جن کی عقلی دست رس ہے نا، عقلی علوم میں ماہر ہیں، ہر فلسفی بھی نہیں، جو اصل عقل کے ذریعے سے یقین کامل تک پہنچا ہو وہ فلسفی مراد ہے۔ یہ ہے، یہ جو ہے نا راسخ فی العلم، اگر دو فلسفی ہیں اور دو مختلف اس کی تعویل کر رہے ہیں تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ عام آدمی دو دیکھیں مختلف کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعویل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ حتمی ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں حتمی نہیں ہے، یعنی وہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تعویل کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے جو ہے نا۔ اگر کنٹریڈکٹ کرتی ہیں تو عام آدمی اس سے کیا مطلب لے؟ عام آدمی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی رائے اس کی وہ کرے، وہ خود بھی تحقیق کر سکتا ہے جو ہے نا، وہ جس کی بھی پھر مان لے گا اس کے لیے کافی ہوگی۔ جو عام آدمی ہے، مثلا آپ کا ایک نظریہ ہے، تعویل ایک طریقے سے کر رہا ہے، میں ایک طریقے سے، تیسرا آدمی وہ آپ کی بات پہ بھی اعتماد کر سکتا ہے، میری پہ بھی یہ ہو سکتا ہے جو ہے نا۔ مطلب یہ فقہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے یہ آیات جو تعویل والی ہیں؟ نہ فقہ کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں ابن عربی کے نزدیک پورے قرآن کی تعویل ہوتی ہے، پورے قرآن کی۔ کیوں؟ وہ جو تعویل کا معنی کرتے ہیں اور راسخون فی العلم کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تعویل وہ معنی ابن عربی کہ جو کشف و شہود آپ کرتے ہیں ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، اس جو معنی اللہ کی طرف سے غیبی معنی جو آپ کو القاء ہوتا ہے آپ کے نفس پہ، وہ تعویل ہے۔ شہود کا مطلب جی شہود یا وہ آیت جو بھی آیت ہو، چاہے محکم ہو چاہے متشابہات، ابن عربی کے نزدیک محکم متشابہات دونوں کی تعویل ہوتی ہے، محکم کی بھی تعویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے نزدیک اب ابن عربی کہتے ہیں اللہ اور راسخون فی العلم اور رفع ہیں، کیونکہ وہ غیبی باطنی معنی انہی کو القاء ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک تعویل باطنی معنی کو تعویل کہا جاتا ہے۔ یہ راسخون فی العلم ابن رشد کے نزدیک وہ عقلی معنی وہ تعویل ہے، اور راسخون فی العلم فلاسفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، آپ پورے قرآن کی بھی تعویل نہیں ہوتی، بعض آیات کی تعویل ہوتی ہے، بعض کی ان کے نزدیک ابن رشد کے نزدیک۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو آیات عقل کے خلاف لگ رہی ہیں وہاں پہ آپ تعویل کر دیں۔ جو عقلی ایک نتیجہ آپ لیتے ہیں اور قرآن سے بھی وہی چیز تائید ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ ایک نتیجے تک پہنچے ہیں عقلی لحاظ سے، آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو آپ آیت کو تعویل کر دیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ جیسے اس دن مثال دی ہے مواد جسمانی کی کہ جب ہم مر جائیں گے تو اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا کوئی اور جسم ہوگا۔ اب اگر آپ کی عقل ثابت کر سکتی ہے کہ یہی جسم ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر اس ثابت نہیں کر سکتی اسی جسم کو تو آپ کو جو آیات کہہ رہی ہیں یہی جسم ہوگا اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ آپ اس کی تعویل کر دیں تو مطابقت ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ابن رشد نے کوشش کی ہے اپنی پوری زندگی میں اسی موضوع پہ صرف کرنے کی کہ دین اور فلسفہ آپس میں مطابقت برقرار کی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ امام غزالی فلسفہ کو رد کر چکے تھے، انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی تھی، انہوں نے تحافت التحافظ لکھی ہے ابن رشد نے، یعنی امام غزالی کے جواب میں لکھی ہے پھر ایک کتاب تحافت۔ انہوں نے تحافت الفلاسفہ ہے نا، تحافت الفلاسفہ
فلاسفہ کا رد انہوں نے کیا تھا. انہوں نے لکھی تحافت و تحافت، اس کے اس کتاب کا جی اس کتاب کا رد ابن رشد نے. ان کے علم کے اوپر وہی نظریہ ہے جو ابن سینا کا ہے. ہاں یہ بات رہ گئی تھی کہ چونکہ یہ اس سے ارسطو کے افکار کے شاہرے تھے، بہت بڑے شرح کرنے والے ان کے نزدیک بھی کہ حس کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے کائنات کو دریافت کیا جا سکتا ہے. علم کو پھر علم حصولی اور اس میں تقسیم کرتے ہیں حضوری، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کائنات تک یعنی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ایک چیز یقینی ہے، میں خود ہوں. اس کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے علوم کی بنیاد ڈالتے ہیں. وہی ان کا نظریہ بھی وہی ہے جو ابن سینا اور دوسرے لوگ. اکثر یہ ہم